السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاعدے کا سبق ہے، یہ ہے تختی نمبر 2 یا سبق نمبر 2۔ اس تختی کا نام ہے مرکبات۔ اس تختی کا پہلا حصہ یعنی سبق نمبر 25 اگر آپ نے نہیں سنا تو ضرور سن لیجئے، انتہائی ضروری ہے۔ مرکبات یا مرکب حروف۔ مرکبات مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ جب حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہوں جیسے یہ تو ان کو مفرد حروف کہا جاتا ہے، مفرد الگ کو کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ حروف 2 یا 2 سے زیادہ آپس میں مل کر لکھے جائیں تب ان کو مفرد نہیں بلکہ مرکب کہا جاتا ہے اور ان سب کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ اس تختی میں بالخصوص آپ کو جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہے حروف کی مختلف شکلیں۔ کس وقت؟ جب وہ زیادہ حروف کے ساتھ مل جائیں تو بعض حروف کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے با، تا، ثا، الف اور لام کی مختلف شکلیں سیکھی تھیں۔ آج ہم مزید حروف کی شکلیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیم، ح، خ، یہ ان کی اصلی شکلیں ہیں۔ ان کو جب یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ ان کا شروع والا حصہ یہاں تک لکھ دیا جاتا ہے، یہ جو گول دائرہ ہے نیچے والا یہ نہیں لکھا جاتا۔ تب اگر اس چیز کے نیچے یہ جو سر ہے اس کے نیچے نقطہ ہو تو یہ جیم ہوگا، اگر نقطہ نہیں ہو کوئی بھی تو یہ ح ہوگا، اور اگر اوپر نقطہ ہو تو یہ خ ہوگا، خ۔ اب دیکھیں جیم، تا، یہ ثا، یہ جو اس طرح چیز ہوتی ہے اس کے اوپر اگر 3 نقطے ہوں تو یہ ثا ہوگا، 2 نقطے ہوں تو یہ تا ہوگا، 1 نقطہ ادھر نیچے ہو تو یہ با ہوگا، اور اگر 2 نقطے نیچے ہوں تو یہ اس طرح یہ یا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بعد میں آتا رہیں گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں 2 نقطے ہیں، یہ اس چیز کے نیچے ہیں، اس والی علامت کے نیچے، یہ اس نشان کے نیچے 2 نقطے ہیں، اس کو یا کہتے ہیں۔ اب یہاں ثا، جیم، یہاں یا 2 نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں جب مرکب یعنی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر جب یا لکھی جاتی ہے تو یا کے 2 نقطے ہوتے ہیں، جبکہ یا کی اصلی شکل یہ ہے۔ اچھا، جیم، با، آگے 2 نقطے ہیں اس چیز کے اوپر، اس دانت کے اوپر، تو اس کو تا، ح، یہ ح، ثا، یہ اس دانت کے اوپر 2 نقطے ہیں، تا، ح، تا، یہ خ، با، یہ اس چیز کے نیچے جب یہ 1 نقطہ ہے تو اس کو 1 نقطہ با کے نیچے ہوتا ہے، یہ دیکھیں با، خ، تا۔ آگے دال، ذال، را اور زا، ان کی اصلی شکلیں یہ ہیں۔ دیکھیں را جو ہے وہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور را کے اوپر جب نقطہ آ جائے تو اس کو زا کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم نقطہ ڈالیں ایسے زا بن گیا، اس کے اوپر بھی اگر ہم نقطہ ڈالیں تو یہ بھی زا بن جائے گا، یعنی یہ را اور زا اسی طرح لکھے جاتے ہیں مختلف الگ الگ صورت میں بھی۔ اچھا، جب یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کی شکلیں تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسے دال، جیم، دال، یہ شکل بھی دال کی ہے، یہ خ، ذال، اور یہ 2 نقطے اس دانت کے نیچے ہیں تو یہ یا، ٹھیک ہے، 2 نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں مرکب صورت میں یعنی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر، یہ را، اور یہ جیم 1 نقطہ ہے اس علامت اس سر کے نیچے، اور یہ را، یہ والی صورت ہے تقریباً، یہ تا، اوپر 2 نقطے ہیں دانت کے، اور یہ زا، یہ 1 نقطہ ہے اس چیز کے اوپر، خ، اور یہ زا۔ آگے دیکھتے ہیں سین، شین، صاد، ضاد، ضاد یا ضاد، ٹھیک ہے، ان کی اصلی شکلیں تو یہ ہیں، لیکن جب یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل کر لکھی جاتی ہیں تب ان کا جو شروع والا حصہ ہے یہ دانتوں والا سین، شین، اور یہ جو اس طرح گول انڈے کی طرح ایک حصہ ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ نیچے جو گول دائرہ ہوتا ہے یہ اس کا جو پیٹ سا ہے یہ نہیں لکھا جاتا، جیسے یہ۔ آگے دیکھیں سین، لام، شین، لام، اب 3 دانتوں کے اوپر 3 نقطے تو یہ شین، اور یہ اس دانت کے اوپر 1 نقطہ ہے نیچے تو یہ با، سین، اب اس دانت کے اوپر نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے، 2 نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں، یا، سین۔ اچھا، اس دانت کے اوپر 1 نقطہ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ نون، نون اس طرح جب یہ کیا نام ہے، نون کی اصلی شکل یہ ہے، لیکن نون جب مرکب حالت میں لکھا جاتا ہے تو یوں بھی لکھا جاتا ہے، صاد، یہ 2 نقطے، تا، ضاد، اور یہ ضاد، لام، اور یہ با 1 نقطہ ہے، اور یہ صاد، یہ را۔ آگے طا اور غا،
یہ دو حروف جو ہیں یہ جیسے الگ صورت میں لکھی جاتی ہیں مفرد صورت میں، اسی طرح مرکب حالت میں بھی لکھی جاتی ہیں، یعنی دوسرے حروف کے ساتھ مل کر ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی۔ آگے عین اور غین، ان کی شکلیں تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہیں جب یہ اس صورت میں ہوں۔ دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کا یہ جو شروع والا حصہ ہے یہ بالکل اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے جیسے یہاں عین جیم، اور یہاں ایک نقطہ جب اوپر آ جاتا ہے تو غین ہا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی ایک صورت یہ بھی ہے، نقطہ نہیں ہو تو عین اور نقطہ ہو تو غین۔ اب یہ یہاں ایک نقطہ ہے اس دانت کے نیچے تو با، اور یہاں یہ عین کی دوسری، اس عین کی دوسری صورت یہ بھی ہے، اور یہ دو نقطے ہیں اس دانت کے نیچے تو یہ یا اور یہ غین، یہ اس غین کی دوسری صورت ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے با، یہ عین، یہ دال، یہ تا، غین، یہ ذال، ٹھیک۔ اس سبق کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فا اور قوف، ان کی جب الگ الگ صورت ہو جس طرح اب یہ لکھے ہوئے ہیں مفرد حالت میں، تب ان کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن جب یہ حروف کے ساتھ مل جاتی ہیں تو صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر اس گول سر کے اوپر ایک نقطہ ہو تو یہ فا، اور اگر اس گول سر کے اوپر دو نقطے ہوں تو یہ قوف۔ جیسے ایک نقطہ ہے تو یہ فا واو، اور یہ دو نقطے ہیں اس کے اوپر تو قوف لام۔ یہ اس دانت کے نیچے دو نقطے ہیں تو یہ یا اور یہ فا، یہ یا اور یہ اس گول سر کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ فا۔ یہاں نون، یہاں بھی آپ کو بتایا گیا کہ یہ نون ہے، ٹھیک ہے، اور اس گول سر کے اوپر دو نقطے ہیں تو یہ قوف، اور یہ را، یہ خا، یہ لام۔ کیا ہے یہ؟ لام ہے، یہ الف نہیں ہے۔ لام کی اصلی شکل تو یہ ہے الگ صورت میں، لیکن جب مرکب صورت میں درمیان میں لکھا جاتا ہے تو وہ یوں لکھا جاتا ہے، یوں یا یوں۔ اس کو الف ہرگز نہیں کہتے، الف اس طرح درمیان میں حروف کے ساتھ مل کر نہیں لکھا جاتا، ٹھیک۔ قوف، ٹھیک۔ آگے کاف کی مختلف صورتیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ کاف مفرد حالت میں بھی یعنی الگ صورت میں بھی دو شکلوں میں مختلف صورتوں میں لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے یہ، لیکن جب حروف کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کی شکل دیکھیں، الف کے ساتھ عجیب سی شکل یہ بنی ہوئی ہے، کاف الف، یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، کاف با، یہ اس طرح بھی کہ اس لکیر کے اوپر یہ چھوٹا سا کاف ہو، کاف تا، یہ اس طرح بھی کہ کاف لام، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، یہ تا لام تا کاف سا، اور یہ میم لام، یہ الف نہیں ہے یہ لام ہے، اور یہ کاف۔ اگر یہ اس کے بعد یہ جو حرف ہے یہ اس کے ساتھ ملا نہیں ہوتا تو یہ الف ہوتا، لیکن یہ درمیان میں بالکل ملا ہوا لکھا ہے تو یہ لام ہے۔ یہ جو حروف کی مختلف شکلیں ہم نے پڑھی، آپ اسے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔